میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے آفس میں تھا میں تو میں موزوں پہ مسح کر رہا تھا جب جی کیونکہ میں سے وضو کر کے گیا تھا تو لیکن اس میں دیکھا کہ ساکس کے آگے جو انگوٹھا ہوتا ہے جو وہاں سے تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا وہ ساکس، تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ مسح ہو پائے گا کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں، تو یہ پوچھنا تھا۔ جی شکریہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر موزہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں موزے پر مسح کی جو اجازت آئی ہے اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ کا موزہ بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے یا آپ کا موزہ نیا ہونا چاہیے، پرانا نہیں ہونا چاہیے، پھٹا نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ ہماری شریعت میں مطلق طور پر موزے پر مسح کی اجازت دی گئی ہے۔ اب وہ جس پر موزے کا اطلاق ہو رہا ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ موزے پر جو مسح کا حکم ہے وہ مبنی علی تخفیف ہے، یہ تخفیف کے لیے، ہماری آسانی اور تیسیر کے لیے ہے۔ اب یہ کہنا کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس کو اتارو، اس پر مسح نہیں کر سکتے، تو یہ تو تشدید ہے۔ لہذا اس بات کی قید لگانا کہ موزہ پھٹا نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ جس پر موزے کا اطلاق ہوگا اس پر مسح کیا جائے گا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی لے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے موزے بالکل جو ہے نئے ہوتے تھے یا وہ پھٹے نہیں ہوتے تھے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، خاص طور سے ابتدائی زمانوں میں، غربت تھی، فقیری تھی، اور لوگ جو ہے اتنے مالدار نہیں تھے، جی پھٹے پرانے موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے، تو یہ اسی بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کے موزے بھی ایسے رہتے رہے ہوں گے۔ تو موزے کا پھٹا نہ ہونا، اس بات کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک اس پر موزے کا اطلاق ہوگا تب تک اس پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ شیخ ایک بار طریقہ بتا دیں گے موزے پہ مسح کرنے کا؟ تھوڑا ڈاؤٹ آتا ہے کہ صحیح سے ہوا کہ نہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر سے کر لوں۔ جی یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاتھ کو بھگوئیں، اس کے بعد یہ جو آپ کا پاؤں ہے، پاؤں کی انگلیوں کے پاس رکھیں اور وہاں سے لے کر کے اوپر تک لے جائیں جہاں تک آپ دھوتے ہیں، صرف اوپر، سائیڈ نہ تو سائیڈ میں نہ تو نیچے، صرف اوپر والا جو حصہ ہے آپ یہاں پر رکھ کر کے ایسے اوپر تک لے جائیں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ نا؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں گے اسے؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کرنا ہے یا نہیں، ایک کے بعد دوسرے کرنا ہے؟ ایک ہاتھ سے ایک پیر کا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے پیر کا، یا دائیں ہاتھ سے دائیں کا بھی، بائیں کا بھی آپ کر سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا۔ جی جی شیخ، ایک دوسرا سوال ہے اگر شیخ۔ آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے دونوں پاؤں آپ نے سامنے رکھا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اور دونوں پر آپ نے ایک ساتھ میں جو ہے ہاتھ پھیرا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔